Tahir from Private very impressive speech. I just want to know کہ آپ ایک ecosystem بتایا کہ آپ overall greener ecosystem بنانا چاہتے ہیں جو vision ہے, اور I always think ahead ہونا چاہیے, vision بڑا ہونا چاہیے. کہیں آپ کے پلان میں یا کسی ایگزسٹنگ پلان میں یا آلریڈی یہ دنیا میں ہو چکا ہو, یہ ہے کہ کمبشن انجن کو آلریڈی ہم کچھ ای وی میں کنورٹ کر دیا جائے انسٹیڈ آف کہ میکنگ فرائی فرام دا اسکریچ کہ نئی کار بنے. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں ایگزسٹنگ کارس کو ہم کنورٹ کر دیں انٹو الیکٹرک کارس. It's not only the cars, it's like any machine products which are actually running on the coal fuel power. Oh, definitely, yes. So let me explain you. Greener policy. Yeah, let me explain you. Let me explain it to you. Actually, جب آپ کسی روٹ کاز پہ کام کرتے ہیں نا, تو وہاں سے آپ کو ایسے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار اصل تو پیچھے چیز چھوٹی سی ہوتی ہے جس سے پوری اکانومی ڈرائیو ہوتی ہے. سو جو ہم نے موٹر ڈیولپ کی فار الیکٹرک بائک, وہ موٹر آپ دنیا کی کسی چیز میں فٹ کر دیں تو آپ وہ اس کو الیکٹرک کر سکتے ہیں اور لو کاسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے R&D سیل میں ہو رہا ہے. جیسے آپ کا جو واٹر پمپ ہے اس میں آپ BLDC موٹر جو ہم نے بائک کے لیے بنائی ہے, ہم نے وہاں لگا دی تو آپ کا پمپ بن گیا, واٹر پمپ بن گیا, جو لو الیکٹریسٹی اور لو کاسٹ پہ اسی ایفیشنسی سے آپریٹ کرتا ہے جو ایک ہائی وولٹیج کے ساتھ کرتا ہے. تو آپ کا جو گھر کے واٹر پمپس لگے ہیں, ٹیوب ویلس کے جو پمپس لگے ہیں, اس میں یہ والی موٹر لگ جاتی ہے. پھر جتنی واشنگ مشینز ہیں آپ کی, اس کے اندر جو ہے وہ اس کو آپ پارٹ کو یہ BLDC موٹر لگا کے آپ واشنگ مشین کو ہائی سپیڈ ٹرن کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو آپ کی پنکھا ہے, جیسے فین ہے, آپ اس فین میں جو ہے اس موٹر کو لگا دیں تو ہائی سپیڈ فین بن جاتا ہے, اور جو اس وقت جو پنکھا ہے وہ 200 واٹ کی انرجی لیتا ہے. جب آپ یہ BLDC لگاتے ہیں تو 60 واٹ کی انرجی لیتا ہے. سو یس یو آر رائٹ کہ اگر آپ اس ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے تو یہ صرف EV کے لیے نہیں یوز ہونی, یہ آپ کی ہر انڈسٹری میں جہاں پہیا چاہیے, جہاں پہیا گھومنا ہے وہاں پر یہ استعمال ہونی ہے. سو اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار دا اپلائنسز, ہوم اپلائنسز میں, آپ کی فین انڈسٹری میں, آپ کی واشنگ مشین میں, آپ کے واٹر پمپس میں, یہ ہر جگہ یوز ہوگی. سو آئی ہوپ دس از واٹ یو آر آسکنگ. السلام علیکم جی, مائی نیم از رابعہ جمیل. گڈ ٹو سی یو عثمان. I'm working with National Productivity Organization, Ministry of Industries and Production, and I'm working as the regional head for Punjab. A pleasure seeing you again, Usman, and a wonderful presentation. Unfortunately, I joined a little late, so in case agar maine koi aisi information miss kar di ho to uske liye pehle se maazrat. My question would be a little bit different. I mean, considering my background of the public sector, what I assume is that this is more of an assembling thing that you're doing. I mean, the raw material is probably being imported. So, lithium की जो हमारी mining industry है वो तो already बड़ा low उसका initiative है. So, my question to you would be first, کہ جب آپ یہ سارے را مٹیریلز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو واٹ وڈ بی دی امپیکٹ آف دس آن دی امپورٹ بل آف پاکستان, بیکاز فرام ویئر آئی سی دس ول obviously increase the import bill of Pakistan unless and until we develop an indigenous manufacturing unit within Pakistan کہ جہاں پہ وہ بیٹریز یا را مٹیریل ڈیولپ کیا جائے. پہلا کویشچن. دوسرا میرا کویشچن ہے ود ریگارڈس ٹو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سچویشن ان پاکستان, اینڈ اوبویسلی ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن دی الیکٹریسٹی کاسٹ جو کہ کافی زیادہ ہے. تو واٹ از یور ویو پوائنٹ, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انلیس اینڈ انٹل رینیویبل کی طرف ہم نہیں جائیں گے, یہ جو EV کا ایک سسٹینیبلٹی ہے ان پاکستان, that is again something on which we might have to work. جی تھینک یو سو مچ. بڑا آپ نے کریٹیکل اور انالیٹیکل سوال کیا ہے, بٹ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اٹ. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اگر آپ EV پالیسی کو اسٹڈی کریں, وہ ہم نے ڈرافٹ دیا تھا اور ہمارے ساتھ اور بھی پلیئرس تھے. سو EV پالیسی اسٹیٹ کرتی ہے کہ آپ سب سے پہلے CBU یونٹ لے کے آئیں, CBU یونٹ کو یہاں پر متعارف کرائیں اینڈ سی دیٹ ہاؤ it's the acceptability. Once it's acceptable then آپ CKD یونٹس لے کے آئیں اینڈ SKD یونٹس لائیں,
ونس اٹ اسٹارٹ رولنگ آن آپ اسمبلنگ پلانٹس لگائیں جس کی بیسس پہ آپ امپاورمنٹ کریٹ کریں. ایٹ لیسٹ آپ جب ایک اسٹیپ چھوڑ دیتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے صرف کنٹینر امپورٹ ہوتے تھے, فنش پروڈکٹ آتی تھی. جب آپ فنش پروڈکٹ سے را مٹیریل لیول تک جانا چاہتے ہیں تو ایک سفر ہے, اور وہ 10 سالوں میں وہ اچیو ہوگا, وہ ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن وہ 10 سالوں میں کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا بینکنگ انڈسٹری کی طرف بھی آئیں تو ایک کمرشل بینکنگ ہوتی تھی. تو یو کے میں یہ سسٹم شروع ہوا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے پاکستان اور باقی اسلامک ممالک میں, اور یو کے میں سب سے پہلے اس پہ کام ہوا کہ کس طریقے سے کمرشل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ کی طرف جانا ہے. تو کمرشل بینکنگ سے جو اسلامک بینکنگ کا انہوں نے 3 سٹیپس ڈیفائن کیے. انہوں نے کہا فرسٹ ون جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از پرمیزیبل. جو سیکنڈ سٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ریکمینڈیڈ. تھرڈ سٹیپ میں ہم جانا چاہ رہے ہیں آئیڈیل. تو ابھی جتنا اسلامک بینکنگ سسٹم چل رہا ہے وہ پرمیزیبل لیول پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ہر پروڈکٹ کے اگینسٹ ایک انہوں نے سسٹم دیا ہے کہ یار اگر آپ نے لون لینا ہے تو اجارہ کر لو, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو مداربہ کر لو, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو مشارکہ کر لو. انہوں نے پروڈکٹ ڈیفائن کیے ہیں اور وہ پرمیزیبل ایریا میں ہیں اور لوگ اس کو اویل کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اسٹیپ وائز وہ اب آگے ایک اس کو لے کے جا رہے ہیں آئیڈیل سینیریو کے اوپر. سیم وے میں جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ یار سب سے پہلے تو آپ فنش گڈ کی جان چھوڑیں اور یہاں پر لوکل اسمبلی کر کے ایٹ لیسٹ لوگوں کو انوالو کریں کہ جاب کریشن ہو. جب وہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ CKD یونٹس لائیں اور اس کو بیسس بنا کے اس کے اوپر ریسرچ کریں کون سے پارٹس یہاں مینوفیکچر ہو سکتے ہیں اور کون سے یہاں نہیں ہو سکتے, وہ پھر اتنا مٹیریل آپ امپورٹ کریں. سیم وے میں اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ جو آپ کے ٹوٹل CKD یونٹ ہے وہ کیا پاکستان میں سارے مینوفیکچر ہو سکتے ہیں اور اس کا صرف را مٹیریل وہاں سے امپورٹ کریں. پھر لاسٹ اسٹیپ میں آتا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو آپ کے منرلز ہیں, معدنیات ہیں, آپ کے پہاڑ ہیں, وہ کون سی زیادہ پروڈکشن دے سکتے ہیں اور اس کو آپ فوکس کر کے وہ جو ریفائنریز ہیں وہ بھی پاکستان میں لگائیں کہ را مٹیریل بھی پاکستان سے آئے. تو الحمدللہ آج میں یہاں پہ بیٹھ کے صرف اسپیچ نہیں دے رہا تھا, ہم نے یہ کام جو ہیں یہ پہلے اسٹڈی کیے ہیں اور پورا روڈ میپ بنایا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیتھیم جو ہے نا وہ چائنا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے, پر گریفین جو ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا بیٹری جس پہ ہم نے کام کیا ہے جو 15 منٹ میں 5 منٹ میں چارج کرے گی, وہ گریفین بیسڈ ہے اور پاکستان میں گریفین کے پہاڑ ہیں. ہم آلریڈی ان کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم وہ لوگوں کو ساتھ انگیج کر کے ان پہاڑوں کو اون کریں, ادھر سے ریفائنریز لگائیں. اوبیسلی اٹس اے لانگ پروسیس بٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس فرام رائٹ ناؤ. اور ہم نے ابھی بھی CKD یونٹ اور CB یونٹس نہیں منگائے. اس میں جتنے ابھی آپ اگر دیکھیں بھی ویڈیو میں, ہم نے CKD سے نیکسٹ اسٹیپ کو سٹارٹ کر دیا ہوا ہے کہ جو پارٹس یہاں مینوفیکچر ہو سکتے تھے وہ ہم چائنا سے نہیں منگوا رہے, وہ ہم کوریا سے نہیں منگوا رہے, وہ ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں. جیسے پاکستان میں اسٹیٹر ایکسل, آپ کا جو کاپر وائر ہے, آپ کے جو میگنیٹس ہیں, وہ جو یہاں پہ اویلیبل ہیں ہم وہ یہاں سے سورس کر رہے ہیں, ان کو مینوفیکچر یہاں کر رہے ہیں. اور جو کچھ پارٹس یہاں پہ ابھی بن نہیں سکتے بیکاز آف میٹلرجیکل ایشوز, بیکاز آف پریسیجن ٹولز دیٹ وی ریکوائر اور بیکاز آف دا پریسیجن لیبر, وہ بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں. وی ہیو سینٹ اے لاٹ آف ریسورسز فرام ہیئر ٹو چائنا, وہاں پر وہ ہمارے ریسورس ٹرین ہو رہے ہیں کہ وہ والی پروڈکٹس بھی ہم پریسیجن ٹول کے ساتھ یہاں مینوفیکچر کر سکیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پورا جو CKD یونٹ ہے وہ ہم یہاں مینوفیکچر کریں گے. را مٹیریل ابھی بھی تھوڑا باہر سے آئے گا اور ایونچولی ان دا پیریڈ آف 10 ایئرز ہماری کوشش ہوگی کہ جو را مٹیریلز یہاں موجود ہیں انہی کی بیسس پہ ہم بیٹری اور موٹر اور کنٹرولر کی ان شاء اللہ تعالیٰ پلاننگ کریں ان شاء اللہ.